بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ کرے آپ خیریت سے ہوں۔ رب ذوالجلال آپ کو اور مجھے ساری زندگی دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور مرتے وقت کلمہ نصیب کرے۔ آج کی گفتگو ہے قربانی سے متعلق ذی الحج کے ایام میں تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں، ان کے بارے میں کہ یہ تکبیرات تشریق کیا ہیں، ان کے الفاظ کیا ہیں، کب کب پڑھی جائیں گی اور اس کا دورانیہ کیا ہوگا۔ ذی الحج کی جب 9 تاریخ آتی ہے تو 9 تاریخ کو نماز فجر کی جب جماعت ہو جاتی ہے تو جماعت کے بعد بلند آواز سے 3 مرتبہ یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے، اور وہ ہوتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب بھی فرضی نماز جماعت سے ادا کی جائے گی تو اہل جماعت پر واجب ہے کہ بلند آواز سے یہ تکبیرات پڑھیں۔ 9 ذی الحج کو 5 نمازوں میں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء سب میں پڑھیں گے۔ پھر 10 ذی الحج جو قربانی کا دن ہوتا ہے اس میں بھی 5 نمازوں میں، اور جو عید کی نماز پڑھی جائے گی اس میں بھی۔ پھر 11 تاریخ کو بھی 5 نمازیں، 12 کو بھی 5 نمازیں، اور 13 تاریخ یعنی 13 ذی الحج کو فجر اور ظہر میں پڑھنے کے بعد جب عصر کی نماز پڑھیں گے اس کے بعد یہ تکبیرات پڑھیں گے۔ بس یہاں تک آ کر اس کی انتہا ہو گئی۔ تو تکبیرات تشریق جو ہوتی ہے یہ 9 ذی الحج کی فجر سے شروع ہوتی ہے، 13 ذی الحج کی عصر تک جاتی ہے۔ اس کے درمیان ایام نحر آتے ہیں۔ ایام نحر ہیں 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج۔ یہ 3 دن ایام نحر کہلاتے ہیں، اور ان میں لیکن تکبیرات تشریق 9 تاریخ سے شروع ہو جاتی ہیں، اور ایام نحر 12 کو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن تشریق کی تکبیرات جو ہیں وہ 13 تک چلتی ہیں، 13 کی عصر تک چلتی ہیں۔ اب نماز فجر ہو، عصر ہو، مغرب، عشاء، ظہر، کوئی بھی جب ہم نے جماعت پڑھ لی تو جماعت کے بعد جب تکبیرات تشریق ہم پڑھتے ہیں تو ان میں ظاہر ہے کہ ہر نماز میں کوئی نہ کوئی نمازی مقتدی ان کی 1-2 رکعتیں رہ گئی ہوتی ہیں، تو جیسے ہی سلام پھیرا جاتا ہے وہ مسبوق مقتدی جن کی رکعتیں رہ گئی ہوتی ہیں انہوں نے اٹھ کر اپنی رکعتیں ادا کرنا ہوتی ہیں۔ تو جب وہ اٹھ کر اپنی رکعتیں ادا کریں گے بعین ہی یہی وقت ہے تکبیرات تشریق کا۔ تو اب کوئی شخص اگر آ کر یہ کہے کہ آپ بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے رہے جس کی وجہ سے میری نماز میں خلل آ گیا، لہٰذا آپ لوگ اتنی اونچی آواز سے تکبیرات نہ پڑھا کریں، تو کیا اس مسبوق کی، اس آدمی کی بات مان لی جائے گی جس کی 1 یا 2 یا 3 رکعتیں اس کی مصروفیت کی وجہ سے یا اس کی سستی کی وجہ سے رہ گئی ہیں؟ کیا اس کی بات مان کر سب پوری جماعت کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ آپ یہ واجب چھوڑ دیں کیونکہ ایک صاحب کی نماز کی کچھ رکعتیں رہ گئی تھیں اور اب وہ صاحب نماز ادا کر رہے ہیں تو ان کی نماز میں خلل آ رہا ہے؟ تو یاد رکھیے یہ دلیل نہیں چلے گی، بلکہ ان کو سمجھایا جائے گا کہ تکبیرات تشریق تو بلند آواز سے ہی پڑھی جائیں گی، آپ کی اس نماز کی اگر رکعتیں رہ گئی ہیں تو کوشش کریں اگلی نمازوں میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ آ کر شامل ہوں، تاکہ نہ آپ کی رکعتیں رہیں، نہ بعد والی رکعتوں کی ادائیگی کے وقت تکبیرات تشریق پڑھی جائیں اور نہ آپ کی نماز میں خلل آئے۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر یہ مسئلہ بھی حل ہو جانا چاہیے کہ جس طرح اہل سنت کی مساجد میں معمول ہے کہ فرضی نماز کے بعد تکبیرات یا اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ بلند آواز سے کیا جاتا ہے، کہیں پر اکثر تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی کچھ لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ لوگ بلند آواز سے ذکر شروع کر دیتے ہیں، اور جو لوگ بعد میں جنہوں نے اپنی نماز ادا کرنا ہوتی ہے، پوری نماز پڑھنا ہوتی ہے، رکعتیں رہ گئی ہوتی ہیں تو ان کی نماز میں خلل آتا ہے۔ تو بھائی ان کی نماز میں اگر خلل آتا ہے تو ان کو چاہیے کہ نمازوں کو خلل سے بچانے کے لیے تکبیر اولیٰ کے ساتھ آ کر شریک ہوں۔
تو تکبیرات تشریق جو ہے وہ یہ بتاتی ہیں کہ جن کی رکعتیں رہ گئی ہیں وہ اپنی رکعتوں کو بر وقت آ کر پڑھا کریں، ان کی وجہ سے تکبیرات تشریق کو نہ چھوڑا جائے گا نہ ان کو آہستہ پڑھا جائے گا۔ یا تو یہ ہو نا کہ 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک کسی آدمی کی کوئی جو ہے وہ رکعت رہتی ہی نہ ہو، ہر رکعت وہ پوری پڑھتا ہو، پوری تکبیر اولیٰ سے شریک ہوتے ہیں 9 ذی الحج سے لے کر 13 تک، اور پوری رکعتیں امام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پھر آپ کہیں کہ لو جی ان تاریخوں میں اور ان ایام میں تو کسی کی رکعت رہتی نہیں ہے، لہٰذا نہ رکعت رہتی ہے، نہ نماز پوری ہونے کے بعد ان کو اپنی رکعتیں پڑھنی پڑتی ہیں، اور نہ ہی ان کو جو ہے ان کی نماز میں خلل آتا ہے۔ بھائی جب ان ایام میں بھی لوگوں کی رکعتیں رہتی ہیں اور تکبیرات تشریق بھی بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں اور وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، تو پھر عام نمازوں میں اگر بلند آواز سے ذکر کر لیا جاتا ہے تو ان مسبوق لوگوں کو جن کی رکعتیں رہ چکی ہوتی ہیں ان کو کیوں تکلیف ہوتی ہے، یا ان کو آڑ بنا کر ان کو دلیل بنا کر ذکر اللہ سے کیوں روکا جاتا ہے؟ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس سے بڑا ظالم شخص کون ہو سکتا ہے جو مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے؟ اور جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بخاری شریف میں یہ فرمان موجود ہے کہ ہمیں مسجد کے اندر نماز کے ہو جانے کی اطلاع اسی بات سے ملا کرتی تھی، اسی بات سے پتہ چلتا تھا کہ نماز کے بعد لوگ بلند آواز سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں یہی معمول تھا کہ نماز فرضی نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کیا جاتا تھا۔ تو جب بخاری شریف میں موجود ہے اور تکبیرات تشریق اس کی تائید کر رہی ہیں، تو پھر فرضی نماز جب مسجد کے اندر ہو جاتی ہے اس کے بعد چاہے تکبیرات تشریق ہو، چاہے اللہ کا ذکر ہو، کلمہ طیبہ کا ورد ہو، یا بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا ہو، یا بلند آواز سے الحمدللہ کہنا ہو، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہماری رکعتیں نہ رہیں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز میں شرکت کریں، تاکہ نہ رکعتیں رہیں، نہ بعد میں پڑھنی پڑیں، اور نہ ہی ہماری رکعتوں کا ٹکراؤ ہو اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ السلام علیکم۔